محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم طالبان علم، یہ ہمارے سامنے کتاب اصول الشاشی ہے۔ اس کو ہم سبقاً پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے فَإِنَّ وبعد سے البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی تک سبق سماعت کیا تھا، یعنی اس سے پچھلی ویڈیو میں ہمارا سبق وبعد فَإِنَّ اصول الفقہ سے البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی تک تھا۔ آج کا ہمارا سبق فصل فی الخاص والعام ہے۔ انشاءاللہ خاص کی تعریف مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ فصل فی الخاص والعام میں پہلے عبارت پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں۔ فصل فی الخاص والعام میں، فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد، كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس انسان۔ فصل ترجمہ، خاص اور عام کے بارے میں فصل، خاص اور عام کے بارے میں یا بیان میں فصل۔ تو خاص ہر وہ لفظ ہے، فالخاص لفظ، کلو کا لفظ نہیں ہے، بعض کتابوں میں کلو کا لفظ بھی ہے، اس لیے میری زبان پر آ گیا۔ خاص ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم یا مسمى معلوم علی الانفراد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو خاص ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم یا مسمى معلوم علی الانفراد کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے فرد کی تخصیص میں ہمارا قول زید، اور نوع کی تخصیص میں رجل، اور جنس کی تخصیص میں انسان۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اب اس پر تشریح اور خلاصہ۔ فصل فی الخاص والعام، عام اور خاص کے بیان میں فصل۔ اس میں عام اور خاص اور عام کے بیان میں فصل، اس میں سب سے پہلا سوال جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خاص اور عام کے بارے میں فصل، خاص اور عام میں فصل، تو فصل خاص اور عام میں ہے یا خاص اور عام فصل میں ہیں؟ بھئی فصل میں خاص و عام ہے یا فصل خاص اور عام میں ہے؟
تو سب سے پہلا سوال اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ فصل فی الخاص والعام میں ظرفیت صحیح نہیں ہے کہ فصل خاص اور عام کے بیان میں، تو فصل خاص اور عام کے بیان میں نہیں بلکہ فصل میں خاص اور عام میں فصل، خاص اور عام میں فصل نہیں بلکہ فصل میں خاص اور عام ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے مقامات پر ظرفیت اعتباری ہوتی ہے، اعتباری یعنی فرضی، آپ دونوں طرف سے فرض کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے زید فی النعمت، زید سکون میں ہے، زید چین میں ہے۔ ہمارے یہاں بھی اردو میں بولتے ہیں کہ فلاں بہت عیش و عشرت میں ہے، مزے میں ہے۔ تو فلاں مزے میں ہے یا مزہ ان کے دل میں ہے، فلاں سکون میں ہے یا سکون فلاں کے اندر دل میں ہے۔ تو یہ ظرفیت اعتباری ہے، دونوں جانب سے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں چین میں ہے یا چین اور سکون فلاں کے قلب میں میسر ہے۔ تو اسی طریقے سے فصل فی الخاص والعام، خاص اور عام میں فصل یا فصل میں خاص و عام۔ تو خاص و عام میں فصل، یہاں سے کتاب اللہ کی تقسیم فرما رہے ہیں مصنف اصول الشاشی، لیکن یہ تقسیمات کتاب اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ تمام زبان کے الفاظ میں جاری ہوگی۔ خاص اور عام، یہ کتاب اللہ کی تقسیم وضع کے اعتبار سے ہے، لفظ کی وضع معنی کے لیے کیسی ہوئی ہے۔ تو لفظ کی معنی کے لیے وضع کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: خاص اور عام اور مشترک اور مؤول۔ خاص کی معنی کے لیے وضع کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں: خاص اور عام، مشترک اور مؤول۔ 4 ہی قسمیں کیوں ہیں یہ وضع کے اعتبار سے؟ اس کی دلیل حصر کیا ہے؟ تو دلیل حصر یہ ہے کہ لفظ کی وضع معنی کے لیے یا تو ایک معنی کے لیے وضع ہوئی ہوگی یا ایک سے زائد معنی کے لیے وضع ہوئی ہوگی، یعنی لفظ کا معنی موضوع لہو یا تو ایک ہوگا یا چند۔ لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے ہوئی ہوگی یا چند معنی کے لیے ہوئی ہوگی۔ اگر لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے ہوئی ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ لفظ کی وضع معنی کے لیے ایک معنی کے لیے ہوئی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ وہ معنی یا تو افراد سے الگ ہوگا، یعنی اس معنی میں افراد نہیں ہوں گے، یا
افراد پر مشتمل ہوگا، یعنی اس کے معنی میں بہت سارے افراد ہوں گے۔ تو اگر لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے ہوئی اور وہ معنی افراد سے الگ ہے، اس کے معنی میں افراد نہیں ہیں، تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور اگر لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے ہوئی اور وہ معنی افراد پر مشتمل بھی ہے، اس کے معنی میں افراد ہیں، تو وہ عام ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہوئی لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے ہوئی ہوگی۔ اب لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے نہیں بلکہ چند معنی کے لیے ہوئی ہے، تو چند معنی کے لیے ہوئی ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس کے چند معنی میں سے کوئی معنی تعویل کے طریقے سے راجح ہو گیا ہے یا نہیں۔ اس کے چند معنی میں سے کوئی ایک معنی راجح ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی معنی تعویل سے راجح نہیں ہوا ہے تو وہ مشترک ہے، اور اگر کوئی معنی تعویل سے راجح ہو گیا ہے تو وہ مؤول ہے۔ لہٰذا لفظ کی یہی چار قسمیں نکلتی ہیں: خاص اور عام، مشترک اور مؤول۔ اب سوال یہ ہے کہ فصل فی الخاص والعام، خاص اور عام کے بیان میں فصل، تو خاص اور عام کو ایک فصل میں کیوں بیان فرمایا ہے؟ خاص اور عام کو ایک فصل میں جمع کیوں کیا؟ الگ الگ کیوں بیان نہیں کیا؟ تو اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ خاص اور عام دونوں ایک معنی کے لیے موضوع ہوتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے۔ خاص اور عام دونوں ایک معنی ہونے میں ایک دوسرے کے موافق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، جمع ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ خاص میں وہ معنی واحد منفرد عن الافراد ہوتا ہے، افراد سے الگ ہوتا، یعنی اس کے معنی واحد میں افراد نہیں ہوتے۔ اور عام کا معنی واحد مشتمل علی الافراد ہوتا ہے، یعنی اس کے معنی میں افراد ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے، دونوں ایک معنی ہونے میں ایک دوسرے کے موافق اور شریک اور جمع ہیں، اس وجہ سے دونوں کو ایک فصل میں شریک اور جمع کر دیا۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ خاص اور عام دونوں کا حکم قطعی ہوتا ہے، یعنی اپنے معنی کو قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں۔ خاص بھی اور عام بھی اپنے معنی کو قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں، یعنی دونوں حکم میں موافق ہیں، دونوں کا حکم ایک ہے، دونوں کا حکم ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہے، تو اس وجہ سے فصل میں بھی شریک اور جمع فرما دیا۔ اور اگلی بات یہاں یہ ہے کہ خاص اور عام دونوں کو ایک فصل میں جمع کیا صحیح ہے، لیکن خاص کو عام سے پہلے کیوں بیان کیا؟
فالخاص لفظ، خاص کو عام سے پہلے کیوں بیان فرمایا؟ تو اس کی بھی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ خاص کا معنی افراد سے الگ ہوتا ہے اور عام کا معنی مشتمل الافراد ہوتا، افراد پر مشتمل ہوتا، یعنی خاص کا معنی بمنزلہ مفرد ہوا کیونکہ اس میں افراد نہیں ہیں، تو خاص کا معنی بمنزلہ مفرد ہوا اور عام کا معنی بمنزلہ مرکب۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ شے پہلے مفرد ہوتی ہے پھر بعد کو مرکب ہوتی ہے، پہلے شے مفرد پھر بعد کو شے مرکب۔ تو اسی ترتیب وجودی کا اعتبار کرتے ہوئے خاص کو عام پر مقدم بیان فرمایا۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خاص اور عام دونوں کا حکم یقینی ہے احناف کے نزدیک۔ امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک خاص کا حکم تو قطعی اور یقینی ہوتا ہے، لیکن عام کا حکم قطعی اور یقینی نہیں ہے۔ تو خاص کا حکم متفق علیہ قطعی اور یقینی ہے اور عام کا حکم مختلف فی ہو گیا۔ امام شافعی کا اس میں اختلاف ہو گیا۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ جو بات متفق علیہ ہو اس کو پہلے رکھا جاتا ہے اور جو بات مختلف فی ہو اس پر نظر بعد میں کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا پہلے خاص کو بیان فرمایا، بعد میں عام کا ذکر فرمایا۔ تو فالخاص لفظ وضع لمعنی معلوم او لمسمى معلوم علی الانفراد، تو خاص ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم یا مسمى معلوم علی الانفراد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یہ خاص کی تعریف ہوئی۔ خاص ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم یا مسمى معلوم علی الانفراد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اس تعریف میں معنن اور مسمن، معنی اور مسمى، ان دونوں لفظوں کی وضاحت اور خلاصہ سنیں۔ لفظ کا معنی ما قصد من اللفظ، جس کا لفظ سے قصد کیا جائے، تو اس کے الگ الگ اعتبار سے الگ الگ نام ہیں۔ ما فہم من اللفظ، لفظ سے جو چیز سمجھی جائے تو اس کے الگ الگ اعتبار سے، الگ الگ سوچ سے، اعتبار کا مطلب سوچ ہوتا، الگ الگ سوچ سے الگ الگ نام ہیں۔ ما قصد من اللفظ، جس کا لفظ سے ارادہ کیا جائے اس کو معنی بھی کہتے ہیں، اس کو مفہوم بھی کہتے ہیں، اس کو مدلول بھی کہتے ہیں،
اس کو موضوع لہو بھی کہتے ہیں، اس کو مقصود بھی کہتے ہیں کہ اس لفظ کا مقصود کیا ہے، اور اس کو مدلول بھی کہتے ہیں، اور اس کو مسمى بھی کہتے ہیں۔ تو معنی، مفہوم، مدلول، مقصود، مسمى، یہ چند نام ایک شے کے ہیں۔ کس کے؟ لفظ سے جو چیز سمجھی جائے، جو چیز مراد لی جائے۔ ہاں، اس کو معنی مراد بھی کہتے ہیں، مراد بھی کہتے ہیں کہ اس لفظ کی مراد کیا ہے۔ تو معنی، مفہوم، مدلول، موضوع لہو، مراد، مقصود، مسمى، یہ بہت سارے لفظ ہوئے ایک معنی کے لیے۔ ان سب کا معنی ایک ہے، لیکن الگ الگ سوچ کے حساب سے، الگ الگ اعتبار سے کبھی اس کو کچھ نام دیا جاتا ہے، کبھی کچھ نام دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں متحد بالذات، متغیر بالاعتبار۔ تو لفظ سے جو چیز مراد لی جائے، سمجھی جائے، تو اس کے یہ بہت سارے نام ہیں، یعنی وہ متحد بالذات ہے، یہ سب کے سب متحد بالذات ہیں اور متغیر بالاعتبار ہے۔ اب وہ سوچ کیا رہتی ہے کہ کبھی اس کو مدلول، کبھی اس کو مفہوم، کبھی اس کو معنی۔ تو لفظ سے جو چیز سمجھی جائے، مراد لی جائے، قصد کیا جائے، تو اس شے کو اس اعتبار سے، اس سوچ سے کہ وہ لفظ سے سمجھی گئی ہے، سمجھی تو سمجھنے کے لیے فہم یفہم آتا، تو اس اعتبار سے اس کو مفہوم کہہ دیتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے، اس سوچ سے کہ لفظ سے اس کا قصد کیا گیا ہے، ارادہ کیا ہے، تو قصد و ارادہ کے لیے قصد و ارادہ ہے، تو اس کو مقصود کہہ دیتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے کہ لفظ نے اس پر دلالت کی ہے، لفظ نے اس پر دلالت کی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو مدلول کہہ دیتے ہیں، مدلول۔ اور اس اعتبار سے کہ لفظ سے اس کو مراد لیا گیا ہے، تو مراد لینے کے لیے آنا یعنی مراد لینا، یا ارادہ یرید ارادتاً، تو معنی کہہ دیا جاتا ہے اور مراد بھی کہہ دیا جاتا ہے، معنی اور مراد۔ تو اس اعتبار سے کہ اس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے، تو موضوع لہو کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ اس کے لیے ایک اسم موضوع ہے، تو اس کو مسمى کہہ دیا جاتا ہے۔ تو معنی اور مسمى اور مفہوم، مدلول، موضوع لہو، مراد، مقصود، مطلوب، یہ سب ایک ہی شے کے نام ہیں، الگ الگ اعتبار سے الگ الگ نام دیا جاتا ہے۔ تو معنی اور مسمى ایک ہی چیز ہیں۔ تو خاص ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا ایسے معنی معلوم کے لیے جو انفراد پر ہو۔ تو خاص کی تعریف میں لفظ یہ بمنزلہ جنس ہے، تمام الفاظ کو شامل ہے، چاہے وہ موضوع ہوں یا مہمل ہوں۔ اور وضع لمعنی معلوم، یہ فصل ہے،
وضع لمانن معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یہ اس قید سے محمل نکل گیا کہ خاص لفظ محمل کو نہیں کہا جائے گا، خاص محمل لفظ نہیں ہوگا، کیونکہ محمل معنی کے لیے موضوع نہیں ہوتا، اور خاص وہ لفظ ہے جو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یہ معلومن معنی کی صفت ہے، وہ معنی معلوم ہو، وہ معنی معلوم ہو، جانا ہوا ہو، اس معنی کی پہچان ہو۔ کسی بھی شے کے بارے میں جب معلوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ معنی معلوم ہے کس اعتبار سے۔ جیسے زید کے بارے میں اس کے استاد سے کہیں، کسی مدرسے میں پڑھتا ہے زید، اب اس کے استاذ کو صرف اتنا معلوم ہے کہ اس کے والد کا نام یہ ہے اور یہ فلاں گاؤں کا رہنے والا، تو زید کے استاد سے کہا گیا کہ آپ زید کو جانتے ہیں، زید کے بارے میں آپ کو معلوم ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں معلوم ہے، جانتے ہیں۔ تو کس اعتبار سے جانتے ہیں اس کو؟ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کہ وہ ہمارا شاگرد ہے، اس کا نام زید ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے۔ کیا اس کی برادری کیا ہے کہ یہ نہیں پتہ، اس کی تاریخ ولادت کیا ہے کہ یہ نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے اس کے والد سے پوچھا جائے کہ زید کے بارے میں جانتے ہو؟ کہ ہاں جانتے ہیں۔ کیا؟ کہ وہ ہمارا بیٹا ہے، اس کی تاریخ پیدائش یہ ہے، اس کی اخلاق و عادات یہ ہیں وغیرہ۔ تو جب بھی کسی چیز کے لیے معلوم بولا جاتا ہے تو اس میں مراد ہوتی ہے کیا معلوم، تو وہ معنی معلوم ہے، اس معنی کے بارے میں کیا معلوم ہے۔ تو اس کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ اس معنی کی مراد معلوم ہے، خاص ایسا لفظ ہے جو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، وہ معنی کیسا ہو، اس معنی کے بارے میں معلوم ہو کیا کہ اس کی مراد کیا ہے، اس کو معلوم المراد۔ تو خاص ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم المراد کے لیے وضع کیا گیا ہو، ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کی مراد معلوم ہے۔ تو اس تعریف سے، اس قید سے، معلوم کی قید سے، جب کہ اس سے مراد معلوم المراد ہو تو مشترک خاص کی تعریف سے نکل جائے گا، کیونکہ مشترک کی مراد معلوم نہیں ہوتی، مشترک کی مراد معلوم نہیں ہوتی ہے، اور خاص وہ لفظ ہوگا جس کی مراد معلوم ہو۔ اور معلوم کا معنی، معلوم کی مراد اگر یہ ہو کہ اس معنی کے بارے میں معلوم ہے، کیا معلوم ہے کہ اس کا معنی ظاہر ہے، کہ یہ معنی ظاہر ہے لفظ سے اپنے، تو پھر مشترک اس قید سے نہیں نکلے گا، خاص ایسا لفظ ہوگا جس کا معنی ظاہر ہو۔ تو مشترک کے تمام معنی ظاہر ہوتے ہیں، تو یہاں سے مشترک تعریف سے نہیں نکلے گا خاص کی، بلکہ یہاں تک داخل رہے گا، پھر وہ اول مسمن معلومن علی الانفراد، علی الانفراد کی قید سے نکلے گا۔ خاص ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو،
ایسے معنی کے لیے جس کی مراد معلوم ہو یا جس کا ظاہر ہونا معلوم ہو، او لمسمن معلوم، یا ایسے معنی معلوم کے لیے جو انفراد پر ہو۔ علی الانفراد کا مطلب یہ ہوگا کہ علی الانفراد کا مطلب اگر معلوم سے مراد معلوم المراد ہے تب مطلب ہے کہ وہ معنی انفراد پر ہو، یعنی افراد سے الگ ہو، افراد سے الگ، وہ معنی افراد سے الگ ہو۔ تو خاص ایسا لفظ ہے جو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کی مراد معلوم ہو، ایسا لفظ خاص ہوگا، یا ایسا لفظ خاص ہوگا جو افراد سے الگ ہو، جس کا معنی افراد سے الگ ہو۔ تو خاص ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو یا ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو معلوم ہو انفراد کے طور پر، انفراد پر۔ تو معلوم سے مراد اگر معلوم المراد ہے تو علی الانفراد کا مطلب ہوگا کہ وہ معنی افراد سے الگ ہے، اور اگر معلوم کا مطلب معلوم البیان ہو تو پھر علی الانفراد کا مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ معنی افراد سے الگ ہو اور دوسرے معنی سے بھی الگ ہو، یعنی نہ تو اس معنی میں افراد ہوں اور نہ ہی اس معنی کے ساتھ کوئی دوسرا معنی جڑا ہوا ہو۔ تو علی الانفراد کی قید سے اس صورت میں مشترک بھی نکلے گا اور عام بھی نکل جائے گا۔ تو اول مسمن معلوم علی الانفراد، علی الانفراد کی قید بہرحال عام کو نکالنے کے لیے تو ہے ہی، لیکن اگر وضع لمعنی معلوم سے معلوم المراد ہو تب تو یہ صرف عام کو نکالنے کے لیے ہوگی، اور اگر معلوم البیان ہو تو علی الانفراد مشترک کو نکالنے کے لیے بھی ہوگا اور عام کو نکالنے کے لیے بھی ہوگا۔ تو خلاصہ تعریف یہ کہ خاص ایسا لفظ ہوگا جس کی مراد معلوم ہو یا وہ معنی افراد پر مشتمل نہ ہو۔ کقولنا، جیسے ہمارا قول فرد کی تخصیص میں، یہ خاص کی تقسیم کر رہے ہیں یہاں سے کہ خاص کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، خاص فردی، اس کو خاص شخصی بھی کہتے ہیں، خاص نوعی اور خاص جنسی۔ تو فرد کی تخصیص میں زید، خاص فردی یا شخصی اس خاص کو کہیں گے جس خاص کا معنی شخص معین ہو، شخص معین، فرد معین، جیسے زید۔ تو زید ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی اس معنی کی مراد معلوم ہے کہ وہ کس شخص کا نام ہے، اور یہ معنی افراد سے بھی الگ ہے اور شخص معین ہے، اس لیے خاص فردی ہے۔ اور نوع کی تخصیص میں یعنی خاص نوعی میں رجل، خاص نوعی وہ خاص ہے جس کا معنی نوع ہو، جیسے رجل نوع ہے۔ وفی تخصیص الجنس، اور خاص جنسی میں، خاص جنسی وہ خاص جس کا معنی جنس ہو، جیسے انسان، خاص جنسی
وہ خاص جس کا معنی جنس ہو، جیسے انسان۔ اب اس میں خاص کی تقسیم میں جو نوع اور جنس آئے، یہ نوع اور جنس سمجھنے کی چیز ہے۔ یہاں کوئی کہے کہ صاحب انسان خاص سے جنسی یعنی جنس کی مثال میں پیش کیا ہے، حالانکہ یہ منطق کی کتابوں میں انسان جنس نہیں ہے بلکہ نوع ہے۔ جنس حیوان سے شروع ہوتی ہے، حیوان جنس ہے اور انسان نوع ہے، اور یہاں جنس کی مثال میں پیش کیا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منطقی نوع اور جنس الگ ہیں اور اصولی نوع اور جنس الگ ہیں۔ منطقیین اشیاء کی حقیقت اور ماہیت سے بحث کرتے ہیں، اور اصولیین اشیاء کی غرض سے بحث کرتے ہیں۔ تو جس چیز کی غرض ایک ہو، تو اس کو اصولیین نوع کہیں گے، اور جس چیز کی غرض الگ الگ ہوں، ماہیت چاہے ان سب کی ایک ہو، غرض الگ الگ ہے، ماہیت اگرچہ ایک ہے، تو اس کو یہ اصولیین جنس کہیں گے۔ جیسے انسان ہے، تو انسان کی غرض الگ الگ ہیں، کیونکہ انسان کے نیچے مرد اور عورت ہیں، ان کی غرضیں الگ الگ ہیں۔ انسان کے تحت مرد اور عورت ہیں، ان کی غرضیں الگ الگ ہیں، تو مرد اور عورت، مرد کی غرض جیسے امام ہونا ہے، نافذ حدود ہونا، مقیم جمعہ، ولیدین ہونا، اور گھر سے باہر کام کاج کرنا یعنی کسب معاش، یہ مرد کی غرض ہے، اور عورت کی غرض گھر کے اندر گھر کی ضرورتیں پورا کرنا اور بچے جننا وغیرہ۔ تو اصولیین اشیاء کی غرض سے بحث کرتے ہیں۔ جس چیز کی غرض ایک ہے وہ نوع کہلائے گا، اور جس کی غرض الگ الگ ہیں، حقیقت چاہے ایک ہو، تو وہ جنس کہلائے گا۔ اور منطقیین اشیاء کی ماہیت سے بحث کرتے ہیں، اشیاء کی ماہیت سے۔ تو انسان کی ماہیت اور حقیقت تمام کی، چاہے مرد ہو یا عورت، ایک ہی ہے۔ مرد اور عورت سب کی حقیقت اور ماہیت ایک ہی ہے، یعنی حیوان ناطق۔ تو اس لیے انسان منطقیوں کے یہاں نوع ہے، جنس نہیں ہے۔ تو حاصل یہ کہ منطقی جنس اور نوع الگ ہیں، اور اصولی نوع اور جنس الگ ہیں۔ اصولیین کے یہاں نوع وہ کلی ہے جو کثیرین متفقین بالاغراض پر محمول ہو، اور جنس وہ کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالاغراض پر محمول ہو۔ اور منطقیوں کے یہاں نوع وہ کلی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر محمول ہو، اور جنس وہ کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر محمول ہو۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ عام کی تعریف اور خاص کا حکم ملاحظہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط بیانی ہوئی ہو اس کو اپنے حبیب
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔